ایون امام شافعی نے کہتے ہیں کہ شقوت وقی سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع سے کہا میری میموری تھوڑی کمزور ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بادام کھاؤ، انہوں نے کہا کہ ایکسرسائز کرو، یہ نہیں، فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا کہ گناہ چھوڑ دو، فان العلم نور، نور اللہ لا یعطى لعاصی، کہا کہ اللہ کا جو علم ہے نا یہ نور ہے، اور اللہ اپنا نور کسی گناہ گار کو نہیں دیتا. سو رزق کم ہوتا ہے، لائف سپین کم ہوتا ہے. فائنل معیشت نظن کا تو آیا نا، معیشہ مینز لائف اینڈ رزق ایز ویل، معیشت مینز تو اسپیسیفکلی اس کا تعلق جو ہے اکانومی آپ کی اس سے معیشت سے ہے. تو جو شخص اللہ سے دین سے دور ہوگا اس پہ اچھا ہاں یہ بات ہے کفار پھر ایسے کیوں نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کفار کی تو لگژریس لائف سٹائل، ان کا تو اکانومی بوسٹ کر رہی ہے، اسکائی اسکیپرز بن رہے ہیں، بلڈنگز بنتی جا رہی ہیں، انہوں کیوں نہیں ہے؟ یہ بات دھیان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ ڈفرینٹ ہے. ان کے لیے تو وہی جنت ہے نا، کفار کے لیے وہی جنت ہے، اور کفار کے لیے ہے ذرنی والمکذبین، ان کو چھوڑ دیں، ان کو مہلت دیں. ذرنی ومن خلقت وحیدا، ان کو آپ جانے دیں. تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تمہیں پکڑتے ہیں تاکہ تم بڑے عذاب سے بچ جاؤ. یہ عذاب کی صورت یہ ہے نا جو پاکستان کی نیشن پہ لعلّہم يرجعون، تاکہ تم پلٹ کے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ رحم ہے. اف وی ٹرائی ٹو ڈو انالیسس تو کون سا گناہ ہے یار جو آج ایز پاکستانی نیشن ہم نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا نا یہ پروپیگیشن بھی ہے، اور پھر یہ ہوموسیکسولز کا بھی ہے سارا، مطلب کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کو. اور سب سے بنیادی جو گناہ دو میرے ذہن میں فوراً آتے ہیں، ایک جھوٹ اور ایک انجسٹس. آپ نے انجسٹس کی بات کی نا، جس معاشرے میں انجسٹس پھیل جاتا ہے نا، آئی تھنک کہ وہ اللہ کی پکڑ میں معاشرہ بہت سخت شکنجے میں اللہ تعالیٰ کے آ جاتا ہے. جس گناہ نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا نا، جی مطلب ایک گناہ نے پوری قوم کا ملیے میٹ کر دیا، وہ تمام گناہ کولیکٹیولی جی ہماری امت میں پائے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ اللہ کے نبی کی دعا ہے جس نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کو تباہ برباد نہ کر دینا اور سور خنزیر نہ بنا دینا. ہمیں یعنی گیز ہیں، لیزبینز ہیں، ٹھیک ہے، ہوموسیکشولیٹی ہے، ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زنا عام موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. ایک بڑی پروفاؤنڈ حدیث میں اللہ کے نبی نے نا 4 لوگوں کو چیز بتایا اور کہا کہ میں تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور کہا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا ہوا کو توڑو گے نا، پھر اللہ تمہارے پہ ایسے عذاب مسلط کرے گا. یعنی ان میں سے کفار کا وہ بھی ہے، اور یہ پیٹرول وغیرہ سب کچھ ہے، تو تم کہیں کہیں رہو گے. اور وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ہم وہ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں. ہم دیکھیں ہمارے کیا. اچھا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث این رزق کے اوپر ہے کہ آپ کا رزق جو ہے نا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو جائے اور تمہاری عمر دراز کر دی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے جو فیملی ٹائز ہیں ان کو نبھانا، ان کو مینٹین کرنا، صلہ رحمی کرنا. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ گھر گھر کی کہانی آپ کو ملتی ہے کہ پہلے ایک زمانے میں ہمارا فیملی سسٹم اسٹرانگ ہوتا تھا، ابھی اس لیول کا اسٹرانگ نہیں ہے. ایسے واقعات بھی آتے ہیں، اللہ معاف کرے، جہاں پہ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کو مار رہا ہے، یا اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، یا ان کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک کے آ گیا ہے اور ان کا بالکل خیال نہیں کرتا، ریگارڈ نہیں کرتا، یا بہن بھائیوں کے بیچ میں جھگڑے ہوئے ہیں، وراثت کے مسئلوں کے اوپر جھگڑے ہوئے ہیں، آپ کے فار ایگزامپل پپو کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، ماموں کے ساتھ ہوا ہے، چچا کے ساتھ ہوا ہے، 2 سگے بھائی جو ہیں وہ بیکاز آف سم کائنڈ آف میرج پرپوزل دیٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ، وہ چاہتا تھا کہ جی اس کی بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے ہو جائے، وہ نہیں ہوا تو بات چھوڑ دی، قطع تعلقی ہو گئی. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہمیں کہتے ہیں نا ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی کہ جی ہمیں کوئی تکلیف ہوئی ہے اس کے اوپر. ہم کہتے ہیں بھائی صحیح ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ہی ڈیزروڈ اٹ، اور ہم نے تعلق کاٹے میں. پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رزق میں بھی فروانی ہو جائے ہمارے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا منع سلوا نازل ہو آسمانوں سے اور ہماری عمریں لمبی ہو جائیں، تو کیسے ہوں؟ اور یہ جو آپ نے ابھی حوالہ دیا تھا تھوڑی دیر پہلے، دیکھیں یہ جو فتنہ ہے نا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ایک ٹائم آئے گا جب یہ جو فتنہ ہے نا تمہارے اوپر ایسا ہے کہ جیسے رات کا اندھیرا تمہیں لپیٹ لیتا ہے. اور پھر اس میں کیا ہوگا کہ ایک بندہ صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، رات کو سونے جائے گا تو کافر ہوگا، یا صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا. اور ایک انسان جو ہے نا چھوٹے سے اماؤنٹ کے پیچھے اپنا دین بیچ ڈالے گا. آپ دیکھیں کہ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ یعنی صحابہ کے لیے کتنی عجیب بات ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ بندہ صبح اٹھے وہ مومن ہو اور رات کو سونے جائے وہ کافر ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اس طرح کا بندہ دیکھا ہی نہیں ہم لوگوں نے. یعنی ایون منافقین اس ٹائم پہ یہ بات کلیم نہیں کرتے تھے. منافقین بھی جو ہے نا وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے، مسجدوں میں موجود ہوتے تھے، فجر میں بھی نظر آتے تھے، پہلی صف میں ہوتے تھے. پوائنٹ از کہ وہ کھلم کھلا کوئی بھی کچھ نہیں کرتا تھا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ صبح کو اٹھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے جی نماز پڑھی فجر کی اور دن شروع کیا، رات کو سونے جاتا ہے تو انتہائی کو فوش کام ایسا کام کرتا ہے جس میں بالکل وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ سو جاتا ہے سکون کے ساتھ کہ جی میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو مسلمان گھرانے میں.
اور ہمارے یہاں اتنے زیادہ اب دیکھیں کہ بیکاز آف سوشل میڈیا آلسو یو فائنڈ کہ ہم لوگ اکثر اس کو کرٹیسائز کر چکے ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر جو کچھ کانٹینٹ آ رہا ہے, جو کوئی مواد اس پہ کریٹ ہو رہا ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری یوتھ جو ہے اس کتنے پرابلمس کے اندر ملوث ہوئی ہے. کتنا آسان کر دیا گیا ہے گناہ کرنا, یعنی ہاؤ ایزی اٹ ہیز بیکم ٹو کمٹ سنس اینڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ ہیز بیکم ٹو اسٹے آن دا رائٹ پاتھ. اور اگر کوئی بندہ آج شرافت کی راہ اختیار کرتا ہے, آج کوئی بندہ دین کے اوپر چلنا چاہتا ہے, سارے اس کو الٹا کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, which is so hard to believe کہ یار ایک بندہ نیکی کا کام کرنا چاہ رہا ہے, ایک بندہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے, ایک بندہ اللہ کے دین سے جڑنا چاہ رہا ہے, آپ اسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور کتنے میسیجز آتے ہیں, میں خود آپ کو بتاؤں کہ جی فار ایگزامپل کوئی سسٹر کہتی ہیں جی میں نے حجاب کیا ہے لیکن میرے پیرنٹس نہیں مان رہے, میں نے حجاب کیا ہے میرے ہسبینڈ نہیں مان رہے. ایک لڑکا کہتا ہے جی میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میرے پیرنٹس مجھے روک رہے ہیں, ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. آخر کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب ایک تو ہے نا کہ آپ چلو خود نہیں کر رہے, ٹھیک ہے فیئر انف, ایک ہے آپ لوگوں کو بھی روک رہے ہو اچھائی کرنے سے. حالانکہ آپ لوگوں کو اچھائی سے روکنے میں کون سا آپ کے اوپر مطلب کون سا ٹیکس لگا ہوا ہے آپ پہ کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو آپ نے روکنا ہی روکنا ہے, لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں. یعنی امر بالمعروف کے بجائے نا وہ منکر کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے. عجیب معاملہ ہے. دیکھیں نا سبحان اللہ, یہ مسلمان ہیں سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, کہ ماں اپنی بیٹی کو حجاب سے روک رہی ہے کہ تجھے رشتہ نہیں ملے گا, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ رب ہے رشتے کروانے والا, یہ رب ہے سب کی. باپ اپنے بیٹے کو داڑھی سے روک رہا ہے اور مسجد سے روک رہا ہے کہ اگر اس کا یہ مولوی ہو گیا تو دنیا نہیں پائے گا. ان کو نا دنیا جاتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ اٹس دی ایگزیکٹ اپوزٹ, کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہیں دنیا تمہارے قدموں میں بچھا دی جائے گی. ہمارا بلیف سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک, ہماری تو ذہنوں کی فلسفی نا, ہمارا رب نام ہم پیسے کو بنا لیا ہے. پیسہ ہمیں جہاں جاتے ہوئے نظر آئے نا, حالانکہ وہ ہو بے شک مطلب دین کے مطابق وہ آئے گا یہاں پہ, لیکن سنس وہ ایفرٹ اس سے نظر نہیں آ رہی, ایمان ہی کمزوری ہے نا. کیا حدیث میں آتا ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک, تو اپنے آپ کو تھوڑا فارغ کر میری بات کے لیے, تجھے میں نے 24 گھنٹے دیے تو 24 منٹ نکال لیں, تیرے میں دل کو غنی کر دوں گا اور تیری فقیری کو دور لے جاؤں گا تجھ سے. یعنی ماں باپ بھی چاہتے ہیں نا فقیر بیٹا نہ رہے ہمارا, دور کر دوں گا فقیری کو. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَا مَسَدُّ فَقْرًا, میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا, تو بزی کر دوں گا, لیکن فقیری کو دور نہیں لے جاؤں گا. اور جس میں بات کی جائے کہ جو فتنے آ رہے ہیں نا, اللہ اکبر, مطلب ایک سے بڑا ایک فتنہ. مجھے حدیث بات ہے نا کہ تُعْرَضُ الْفِتْنَ الْقُلُوبُ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا, کہ لوگوں پہ فتنے دلوں پہ, یعنی لوگوں پہ دلوں پہ اس طرح سے فتنے آئیں گے جیسے كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا, جیسے اسٹرا میٹ ہوتا ہے نا ووون اپ سائڈ ڈاؤن. تو وہ دیکھیں ہم سبحان اللہ ایک کے اوپر دوسرا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے تو دوسرے کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے. اور LGBTQ ہے تو جینڈر رائٹس کی بات ہو رہی ہے, اور جینڈر کرائسس کا لوگ شکار ہے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں. یہ ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنے تھے. تو یہ ٹائم ایسا آ رہا ہے, ایون ابھی جو میٹاورس ٹائپ کی جو چیزیں آ رہی ہیں جو کہ لائف اتنی ورچوئل کی طرف لے جائیں گی کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. بات ہے کہ اس میں اگر ہم نے اپنا قبلہ درست نہ کیا نا تو ہمیں بڑی بری مار پڑنے والی ہے. سیلف انالیسس اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا اس کی بہت زیادہ کم تھی. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتا. بے شک. تو وہی چیز ہے کہ مطلب ہر بندے کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے, اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, یہ ریئلائز کرنا کہ دیکھو یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں نا, سب سے پہلی بات یہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں ہمارے کرتوت کا بہت بڑا عمل دخل ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کلیکٹیولی میں بات کر رہا ہوں, چلیں آپ انفرادی طور پہ نہ بھی مانیں اپنی غلطی کو, آپ کلیکٹیولی مانیں کہ یار حالات خراب ہیں, تو چلو یار باقی اگر توبہ نہیں کریں تو آپ ان کی بہا پہ توبہ کر لیں. آپ بیٹھ کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ چلو کم از کم میں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں. میں کیونکہ ہم لوگ چاہتے نہیں سارے بدل جائیں, میں نہیں بدلنا چاہتا.